السلام علیکم۔ آج ہم نے فصل نمبر 2 سٹارٹ کرنی ہے، جملے کے ذاتی اور صفاتی اقسام۔ ٹھیک ہے، واضح ہو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تو کامن سینس ہی بات ہے نا کہ جو جملے ہوتے ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے ہوتے ہیں۔ 2 کلموں سے کم کوئی بھی جملہ نہیں کہلاتا، وہ یا تو ورڈ مفرد ہوگا یا اس طرح کا کچھ ہوگا۔ جب ایک ورڈ آتا ہے تو مفرد ہوتا ہے نا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا، لیکن 2 یا 2 سے زیادہ کلمہ اگر آ جائیں تو اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں گے، جیسے ضرب زید، یا تقدیراً ہو، یا تو ہمیں لفظوں میں سامنے نظر آ رہا ہوگا ضرب زید، ہمیں لفظ میں نظر آ رہا ہے نا کہ اس میں 2 جملے ورڈز ہیں یا 2 سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں اضرب، اضرب بھی ہمارے پاس جملہ ہی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اضرب کا مطلب ہے تم مارو یا آپ مارو۔ اضرب سامنے سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن جب ہم اس کی تفصیل یا اس کے اندر جائیں گے تو اس میں انت پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ جملوں میں 2 یا 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ کر لیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، کتنے مطلب بہت زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں لفظ اندر۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کو سمجھ آ گئی تقدیراً کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں ورڈز میں نظر آ رہا ہو، ضرب زید نظر آ رہے ہیں نا کہ 2 ورڈز ہیں تو یہ جملہ ہوگا، لیکن اضرب دیکھیں، اضرب میں دیکھیں آپ لوگ کو نظر تو نہیں آ رہا، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن یہ اصل میں جملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انت پوشیدہ ہے نا۔ اضرب کا مطلب دیکھیں، اضرب کا مطلب کیا ہے؟ تم مارو۔ ٹھیک ہے، تو اضرب اور ضرب زید یہ دونوں کیا ہے؟ جملے ہیں۔ آگے دیکھیں، جب جملے کے کلمات بہت ہوں تو اسم فعل کو اس میں تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی۔ ہم دیکھیں معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے۔ یہ معرب اور مبنی، معرب وہ ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ نا بدلتے رہتے ہیں، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جن کے ہمیشہ ہر حال میں ایک ہی اعراب رہتے ہیں۔ آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے وہ کون سے ہیں۔ جیسے مبنی دیکھیں ھذا، لیکن نہیں ھذا کا تو بدل جاتا ہے ھذا ھذہ، یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملے کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکیں۔ اب جملہ دیکھیں ذات کے اعتبار سے کتنی قسم کا ہے؟ 4 ٹائپس کا ہے۔ کس طرح؟ سب سے پہلا دیکھیں جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے کہ پہلا ورڈ اسم ہو۔ نیچے مثال دی ہوئی ہے زید قائم، زید اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ زید ہمارے پاس مبتدا ہے، کیوں؟ کیونکہ نام ہے، اور قائم ہمارے پاس کیا ہے؟ خبر۔ ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم ہے، اور قائم ہمارے پاس کیا ہے؟ بتائیے، خبر۔ تو جس میں شروع میں اسم آ جائے وہ ہمارے پاس کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ اگلی ٹائپ کیا ہے ذات کے اعتبار سے؟ فعلیہ۔ نیچے مثال دی ہوئی ہے قام زید، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ جو ہم نے چیزیں پیچھے پڑھی ہیں نا ان کو دماغ میں رکھا کریں، کیونکہ آگے جاتے انہی سے ہم نے تراکیب کرنی ہے، پھر آگے جا کے ان کو تھوڑا سا اور بڑا مطلب آگے اور ایکسپلین کر کے ان کی آگے سے ہم تراکیب کریں گے، تو پچھلے ٹرمز لازمی اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں فعلیہ، جس کا شروع والا ورڈ فعل ہو۔ ہم دوسری مثال دیکھیں قام زید، زید کھڑا ہے، اس میں ہمارے پاس قام کیا ہوگا؟ بتائیے، فعل، اور زید ہمارے پاس اسم بعد میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ فاعل، تو یہ کون سا جملہ بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ اب شرطیہ، جس میں کوئی شرط لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر شرط ہو نا کسی جملے میں تو اس کو ہم جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے ان تکرمنی، ان اگر تکرمنی، اگر آپ میرا اکرام کریں گے، اکرمکا، تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ کوئی شرط دی جا رہی ہے نا، اگر تم میرا اکرام کرو گے میں تبھی تمہارا اکرام کروں گا۔ مجھے شرط کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کرو گے تبھی میں کروں گا۔ تو اس میں ہمارے پاس ان کیا ہے؟ حرف جر۔ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ 2 لفظوں والے جو بھی ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم حرف جر کہتے ہیں،
اور اس کے بعد تکرمنی ہمارے پاس کیا ہے، فعل ہو جائے گا، فعل با فاعل، اور اکرمو کا ہمارے پاس کیا ہے، جزا۔ یہ آگے جا کے تھوڑی ابھی میں نے بتا دی تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ ہم یہ والی فصل کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ظرفیہ جملہ کون سا ہوتا ہے دیکھیں، اور چوتھی ٹائپ کے ذات کے اعتبار سے ظرفیہ، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ عندی مالن، عندی، عندی ہوتا ہے پاس، جب یا لگ جائے تو یا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا کسی بھی ورڈ کے آخر میں لگ جائے تو ہم اپنی طرف مضاف کر رہے ہیں، مطلب میری، یا جس بھی ورڈ کے آخر میں لگ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری، ٹھیک ہے۔ عندی مالن، عندی پاس، اور یا لگ گیا تو میرے پاس مال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کون سا جملہ ہے، ظرفیہ۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ اب صفت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ہم کون کون سی ٹائپس ہیں۔ اچھا دیکھیں، پہلے ٹائپ دیکھیں مبینہ۔ مبینہ کون سی ہوتی ہے، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، جو کھول کے بیان کر دے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ میرے پاس 2 کوئن ہیں، ٹھیک ہے، اب میں اسے آگے اور بیان کر دوں 2 کوئن کون سے ہیں، 1 روپے والے 2 ہیں، یا 2 روپے والا یہ ہے، میں مطلب میں اس کی تفصیل آگے مزید بیان کر دوں، کھول کے بیان کر دوں۔ جیسے دیکھیں الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ کون سی اقسام ہیں، آگے اس نے یہ بھی بتا دیا، آگے اس کو جملے کو کھول کے بیان کرنے کے لیے اس نے ان ٹائپس کے نام بھی بتا دیے۔ تو مبینہ، پینسل لے کے آپ لوگ لکھ لیں ساتھ، جو پہلے کو کھول کر بیان کرے، مطلب مزید تفصیل سے، پہلے جملے کو اگلا جملہ مزید تفصیل سے بیان کر دے۔ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام کے کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا وہ 3 اقسام کون سی ہیں، تو اسم و فعل و حرف، تو اس نے آگے ہمیں جملے میں ہی بتا دیا وہ 3 ٹائپس ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، اور دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ نہ سمجھ آیا کرے نا تو آپ لوگ کمنٹس سیکشن میں بتا دیا کریں، پھر میں اگلی ویڈیو میں اس کو مزید تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، معللہ۔ معللہ نام سے پتہ چل رہا ہے جو جملے کی علت بیان کرے، جیسا حدیث شریف میں ہے نا، لا تصوموا، لا نہیں، تصوموا روزے رکھو، فی میں ہذہ الایام فانھا ایام اکل و شرب و بیعال۔ اس کا مطلب کیا ہے، مت روزے رکھو ان دنوں میں، پس بے شک وہ کھانے پینے اور عیش کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں روزے نہ رکھو، کیونکہ وہ کھانے پینے اور عیش کے دن ہیں۔ اس سے مراد کون سے دن ہیں، عیدین و ایام تشریق کے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں، اس حدیث شریف کے بعد جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں حدیث شریف میں پہلے والا جو ہم نے دیکھا تھا، ان نے شروع میں تو خالی ہمیں منع کیا نا کہ ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھو، اور اگلے میں ان کی علت بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ کیوں روزے نہیں رکھو، کیوں نہ رکھو، کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ معترضہ، اچھا معترضہ کون سا جملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں سے کچھ ہٹا دیں نا، جملے میں سے اگر ہم کوئی ورڈ ہٹا دیں تو کوئی فرق نہ پڑے، ہمیں جملہ پھر بھی سمجھ میں آ جائے۔ معترضہ، میں تھوڑا سا آہستہ بولتی ہوں، اسپیڈ تیز ہو گئی۔ معترضہ، ٹھیک ہے، کون سا جملہ ہے جس میں اگر ہم کوئی ورڈ ہٹا دیں نا اس میں سے تو سنٹینس میں کوئی فرق نہ پڑے، جیسے کہیں جو تم لوگ کے درمیان کوئی بے جوڑ واقعہ ہو، جیسے میں کہوں قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست شرط، وضو میں نیت، ابو حنیفہ کا قول ہے کہ وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اگر میں اس میں سے حنیفہ ان کی کنیت ہے اگر وہ ہٹا دوں، اس مثال میں رحیم اللہ نہیں رحیم اللہ، اگر میں ہٹا دوں یہ رحمہ اللہ اگر میں ہٹا دوں تو جملے کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کے بغیر بھی سمجھ آ جائے۔ قال ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، مطلب
اس کا مطلب کہ آپ لوگ لکھ لیں نیت کرنا فی وضو فی الوضوء وضو میں لیست بشرط فرض نہیں ہے. صحیح ہے. معترضہ کون سا جملہ ہوتا ہے جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقعہ ہو. دیکھیں مستانفہ. مستانفہ کون سا جملہ ہوتا ہے جس سے کوئی نیا کلام شروع ہو. انہوں نے مثال وہی پہلے والے جملے کی دی ہوئی ہے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام. کلمے کی 3 اقسام ہیں. اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو یہاں تک یا ریپیٹ کروں؟ دیکھیں مستانفہ وہ جملہ ہوتا ہے جس سے کوئی نئے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہو. انہوں نے پہلا جو جملہ تھا ہمارے پاس الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام سے سٹارٹ ہو رہا تھا نا، تو اس کو جملہ ابتدائیہ کہا اور مستانفہ. ٹھیک ہے. حالیہ جملہ کون سا ہوتا ہے جو کسی کا حال بتائے. اب اس میں دیکھیں جاءنی زید وہو راکب. جاءنی میں نہیں، ایک سیکنڈ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، رکیں. اچھا اس میں ہمیں حال بتایا جا رہا ہے نا کہ جملے میں حال کیا تھا. اس میں حال بتایا جا رہا ہے جاءنی زید وہو راکب. میں نے دیکھا آپ کو میں نے دیکھا زید کو جب آپ کھڑے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں اس کے حال بتائے جا رہے ہیں. حال کیا ہے کہ وہ کھڑا تھا. اب اگلا جملہ دیکھیں جملہ معطوفہ. وہ جملہ ہے جو پہلے پر عطف کیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے جاءنی زید وذهب عمرو. جیسے میں کہوں میرے پاس جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. ہمیں کیسے میرے پاس کیوں آیا ہے؟ جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا، نی ہمارے پاس. جس بھی ورڈ کے آخر میں یا لگ جائے تو اپنی طرف مضاف کرے. یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا یا میری. تو میرے پاس آیا زید زید وذهب، اور ذهب کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا. عمر اور عمر چلا گیا. ہمیں اس جملے میں کیا کہتے ہیں بتایا جا رہا ہے نا کوئی کنیکشن ہے دونوں جملوں میں. جس جملے میں کوئی کنیکشن وغیرہ ہو آپس میں دو جملوں کا تو اس کو معطوفہ کہتے ہیں.